السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے ہندی میں فاتحہ خوانی کیسے کرتے ہیں اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت آپ مجھے ہندی میں فاتحہ خوانی لکھ دے تاکہ میں اپنا گھر کا فاتحہ خود کر سکوں۔ تو آئیے آج اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی پہ بات کیا جائے گا۔ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ کوئی بھی انسان اس کو فالو کرے گا جو میں بیان کر رہا ہوں، اور جو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، ایک ایک چیز لکھا ہوا ہے، آپ نے اسے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فاتحہ کرنا بہترین طریقے سے آ جائے گا۔ آئیے پھر شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو فاتحہ کرنے کا آسان طریقہ، فاتحہ دینے کے لیے سب سے پہلے وضو کر لیں۔ اگر آپ فاتحہ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ جس چیز پر فاتحہ دینا ہے اس کو سامنے رکھ لیں۔ اگر اگربتی موم بتی جلانا ہو تو اسے بھی جلا لیں۔ اس کے بعد بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر سورہ کافرون کا ایک مرتبہ تلاوت کریں جو آپ کے اسکرین پر سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کو آپ نے یوں پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر یوں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو آپ کے سامنے یہ ہندی میں دکھ رہا ہے اس کو اچھے سے یاد کر لے، یا پھر اسکرین شاٹ لے لے اور اس کو بار بار اس کو پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے 6 دنوں میں آپ کو فاتحہ خوانی کرنا مکمل شریعت اسلام کے طور طریقے سے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ اور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو سورہ اخلاص بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ فلق 1 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ ناس پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے سورہ فاتحہ کا تلاوت کرنا ہے۔ یوں جیسے آپ کو آتا ویسے پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا اس آیت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہاں تک۔ اس کے پڑھنے کے بعد میں آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیت مقدس پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہے۔ اس کو لوگ بولتے ہیں آیت خامسہ، ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یوں پڑھنا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے، یا تو آپ یہیں سے درود شریف پڑھ لیں کوئی بھی، یا پھر اس قرآن کے آیت مقدس کو ایڈ کر لیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر آپ کو جو درود شریف یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو نماز میں ہم جو درود پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو جو درود یاد ہے وہ درود کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے۔ ہم تو نارمل درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی درود پڑھا جائے۔ اگر یہ درود یاد نہیں ہے تو آپ نے نماز میں جو درود پڑھتے جو آپ کو اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی درود نہیں آتی ہے تو آپ نے 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے آپ نے آخری میں قرآن پاک کی ایک اور آیت مقدس پڑھنا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد جو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے اس کو پڑھے آپ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد بلند آواز سے یوں کہیں الفاتحہ۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے دعا کرنا ہے، اور دعا اس طریقے سے کرنا ہے جو میں آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا رہا ہوں، اسی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے اللہ، ہاتھ اٹھانے کے بعد جیسے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا دعا کے لیے تو یوں دعا کرنا ہے، اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں قرآن شریف کی تلاوت کی اور درود شریف پڑھا، اللہ اسے پڑھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہے اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور اس سرنی شریف اور پانی کا سب سے پہلے اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا اسے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے دوسری دعا جو آپ کی اسکرین پر دکھ رہی ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کا ثواب اس کو پڑھنا ہے آپ نے جو میں ابھی اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کو پیش کرتے ہیں، مولا اسے قبول فرما۔ یوں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور پھر
آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اے میرے مولا، جتنے صحابی رسول اس دنیا میں آئے، شہداء آئے، جتنے اولیاء ملت آئے، سب کی بارگاہ میں اس فاتحہ خوانی کو پیش کرتے ہیں مولا، تو اسے قبول فرما۔ پھر آخری میں یہ 2 بار ہو گئی، اس کے بعد میں جب آخری مرتبہ میں آپ نے دعا کرنا ہے وہ یوں کرنا ہے، اس کا ثواب دستگیر روشن ضمیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور خواجہ ہند الولی اجمیری چشتی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا، اسے قبول فرما۔ پھر اس کے بعد اس دنیا میں جتنے بھی مومن و مومنات گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد میں جس کے لیے آپ نے خصوصی دعا کر رہے ہیں، کسی میت کے نام سے ہو یا پھر کسی عرس پہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں یا پھر کوئی گھر میں نئی چیز گاڑی خریدا آپ نے یا کچھ بھی کیا جس کے نام سے اپنے فاتحہ دینا ہے، تو بالخصوص اس کے لیے بولنا ہے۔ بالخصوص اگر میں کسی مرحوم کے واسطے فاتحہ خوانی کر رہا ہوں، جیسے کوئی احمد نام کا بندہ ہے جو انتقال کر گیا، اس کے نام سے اگر ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو یوں کریں گے، بالخصوص مرحوم محمد احمد کو اس کا ثواب عطا فرما، اس کے روح کو ثواب عطا فرما اور اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، بالخصوص کہہ کے اس کا نام لے کر کے ثواب پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اس چیز کو نوٹ کر لینا ہے، بالخصوص کے بعد ان کا نام لینا ہے جن کے نام سے فاتحہ ہو، اس کا نام لے لے، یا پھر عرس ہو یا پھر تہوار ہو۔ اگر بالخصوص آپ نے آقا علیہ السلام کے نام سے فاتحہ خوانی کی ہے تو آقا علیہ السلام انبیاء کرام کا تو نام لے لیا ہے آپ نے۔ اس کے بعد میں قرآن پاک کا پھر یہی آیت پڑھنی ہے آپ کو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگا لے اور اسے چوم لے۔ فاتحہ خوانی آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام میں فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ ہاں، ایک اور نوٹ آپ یاد کر لیں، شروع، اول اور آخر میں ہو سکے تو مدینے والے آقا پہ درود پیش کر لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لے اور تب فاتحہ خوانی شروع کرے۔ اور آخر میں جب آپ فاتحہ خوانی اینڈ کرنے والے ہیں تو اینڈ کرنے سے پہلے درود شریف پڑھے، پھر آپ یہ والی آیت پڑھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگا لے، آنکھوں سے، ہونٹوں سے لگا لے، چوم لے اپنے ہاتھوں کو، انشاءاللہ تعالی فاتحہ خوانی مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہوا بالکل آسان۔ اگر کوئی انسان سوچے گا کہ یہ تو بہت بڑا لمبا اسٹیپ ہے، آپ نے اس کو غور سے روز پر ڈے 5 ڈے تک، بیسے نہیں 5 دن تک، دن بھر میں 5 ٹائم، جیسے نماز کے وقت ہوتا ہے ویسے 5 سمے نا، صبح کے وقت جیسے سورج نکل رہی ہے نا، اسی وقت اس ویڈیو کو چلا لیں آپ اور غور سے دیکھیں، ایک ایک چیز کو ہندی میں پڑھیں کہ کیا پڑھنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، انشاءاللہ تعالی آپ کو فاتحہ کرنا آ جائے گا۔ یہ پیغام یہ جو طریقہ آپ سیکھ رہے ہیں، یہ قاری علی رضا نجمی چشتی قادری کی زبانی سماعت کر رہے تھے یہ بیان کو اور یہ فاتحہ خوانی کرنے کا طریقہ کو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالی اور بھی دینی معلومات جتنا ہو سکے گا میں آپ کو اس چینل کے مادھیم سے آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو مولا اہدنا الصراط المستقیم پہ چلائیں اور نماز پڑھنے کی خاص توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آقا علیہ السلام کے وسیلے سے جہاں بھی ایمان والے ہیں سب کی مولا تعالیٰ جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ نے اس کو اپنے بھائیوں تک بھی شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔